الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرہ، اور حمل کے اور دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے، حتی اذا بالغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، 40 سنۃ، 40 سال کا ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ میں والدین اور اولاد کے جو معاملات ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ والدہ کی مشقت جو اولاد کو جنم دینے میں ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ حمل کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے 30 مہینے، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اولاد جو ہے وہ جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر! 40 سال عمر کا وہ حصہ ہے کہ بچپنا بھی نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی نہیں ہوتا۔ جسم میں جتنی قوتیں ہیں، جتنی استعدادیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ ساری عروج پر ہوتی۔ عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے 40 سال تک۔ اللہ اکبر! 40 سال کا ہو کر بھی اگر بندے نے گناہ نہیں چھوڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ 40 سال کا ہو کر بھی اگر بندے نے گناہ نہیں چھوڑے اور اس کو یعنی اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آئیں تو پھر وہ بندہ دوزخ کی تیاری کرے۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال عمر ہو گئی ہے اور اس عمر میں بھی اس کو نماز کی پابندی کی عادت نہیں پڑی، روزے کی پابندی کی عادت نہیں پڑی، اور گناہ سے نفرت اس کو نہیں ہوئی، گناہ کا شوق ہر وقت، اللہ کی نافرمانیاں اس نے نہیں چھوڑی 40 سال کی عمر تک۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پھر دوزخ کی تیاری کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، اور ان کا تجربہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی سمجھنے والے ہیں اور انسانی فطرت سے بھی واقف ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر بھی جو بندہ نہیں بدلا پھر اس پر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، شیطان نے شروع سے ہی ایک دماغ بنا دیا ہے، بچپن ہے اور ماں باپ دماغ بنا۔ کوئی بندہ اگر سمجھائے نا
کوئی مت دے بچے کو کہ بیٹا تو ہن ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا ہے، ہن تینوں نماز دی پابندی کرنی چاہیے، ہن تینوں ماں باپ دا ادب کرنا چاہیے، ہن تینوں اے غفلتاں چھوڑنیاں چاہیے نے، ہن کھیل کود وچ تیرا وقت نہیں گزرنا چاہیے سارا۔ تے ایک لفظ بولا جائے، چھوڑو جی ابھی تو بچہ ہے، چھوڑو جی ابھی تو بچہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات جو ہے نا یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بچے کے لیے قانون یہ بنایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جس کا اعلان فرمایا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو اس کو مارو، اور 90 سال تک تے ابے نو اپنے آپ نو توفیق نہیں، انہیں اولاد دا کی کرنا، 90 سال تک پیو نہیں توفیق نہیں، اس نے اولاد کی طبیعت کیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو نیک بندہ ہے نا، جس کی بات اس میں ہو رہی ہے کہ 40 سال کا جب ہو گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اس نے عرض کی کہ مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا ساری عمر نہیں بندہ کر سکتا۔ اللہ نے اتنی اس وقت جو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے کرم کا اور اس کی نعمت کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری سانس چل رہی نا، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سا کے بدلے بندے پر 2 شکر واجب ہوتے ہیں۔ یہ سا نیچے جاتی ہے نا جب، تو باہر سے تازہ ہوا لے کر جاتی ہے، اور باہر جب آتی ہے تو اندر کے جراثیم باہر پھینکتی ہے، اندر تازگی لے کر جاتی ہے، جراثیم کو باہر پھینکتی ہے، تو بندے پر 2 شکر اللہ کے واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ غافل ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہے، کیونکہ 40 سال عمر تھی جب وہ ایمان لائے، تو پھر انہوں نے یہ دعائیں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بچپن سے حضور کے ساتھ دوستی ان کی تھی، ان کی دوستی رنگ لائی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی، اس نعمت کا، انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، یعنی مجھے بھی اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرے ماں باپ کو بھی اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، تو مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اس کی فرما برداری میں استعمال کرنا یہ نعمت کا شکر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں، میں اور نعمتیں عطا کر دیتا ہوں تمہارا شکر دے کر۔ ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ شکر کی توفیق مانگنے ہر بندے کو مانگنی چاہیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما ایسے عمل کرنے کی کہ میں عمل کروں تو راضی ہو جائے۔ میں اللہ والے یہ دعا مانگتے ہوتے تھے، حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان حیات میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا ضرور کرتے تھے، باج تیری توفیق نہیں طاقت کراں جے نیکی کائی، باج تیری توفیق نہیں طاقت کراں جے ترک برائی، برائی بھی تیری توفیق نال ہی چھڈی جاندی ہے تے نیکی بھی تیری توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ عمل سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي،
یا اللہ میری اولاد کو بھی ہدایت عطا کر دے. اپنے لیے بھی دعا فرمائی. نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. نیک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید جس کا گواہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پنڈ میں جب گئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو آپ نے سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پنڈ والوں نے تو ہمیں اپنی مہمان بنانے سے بھی گریز کیا ہے، کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، یہ اتنی آسان کس لیے؟ آپ نے پھر وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا، یہ جو بچے یتیم ہیں، ان کا خزانہ ان کا باپ دفن کر کے گیا ہے اور یہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں. اور فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کی برکت سے مجھے خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ ان کی دیوار کو سیدھی کر دے. اس نیک باپ کی نیکی کا صدقہ ان بچوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. یہ دیکھنے میں تو نہیں نا یہ چیزیں آتی، لیکن یہ حقیقتیں ہیں کہ والدین نیک ہوں تو وہ اولادوں کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے، اور اولاد نیک ہو تو یہ ماں باپ کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے. لیکن اولاد کو نیک بنانے میں ماں باپ کی محنت ہونی چاہیے. ماں باپ کو اگر تکلیف ہو کہ میرا پتر نیکوں کے پاس کیوں بیٹھتا ہے، تو وہ تو پھر نیکی کا ویسے ہی دشمن ہے. چوروں کے پاس بیٹھ کر تو متقی نہیں بن سکتا نا جی. نشیوں کے پاس بیٹھ کر متقی بن جائے گا؟ نیکوں کے پاس بیٹھے گا تو نیک ہوگا. صالحین کے پاس بیٹھے گا تو صالح ہوگا. صحبت سہلے توڑا سہلے کند، صحبت تالے توڑا تالے کند. نیکوں کی صحبت ہی تجھے نیک بنا سکتی ہے، بدوں کی صحبت تجھے بد بنا دے گی. نیک صحبتوں کی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کی جو صحبت ہے وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے. انی تبت الیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ پسندیدہ بندے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہوں. مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے کو کہتے ہیں. جن نے زندگی بھر کبھی نماز چکھی بھی نہ ہوئے آندر میں مسلمان. کون ہوتے جی مسلمان ہونے آتے؟ سات سارے دا سارا دن بھی کافراں طرح گزر گیا، رات بھی کافراں طرح بھی گزر دی ہے جی. کون ہوندے جی مسلمان ہوندے ہیں. اللہ اکبر. سانو اسی اہل سنت ہاں، سانو پیراں فقیراں دی دعا تے انہاں دے وسیلے تے بھی بڑا مان ہونا بھی چاہیے. لیکن وہ بھی اگوں کی فرما دے نے، حضرت غوث پاک فرما دے نے جن نے کلمہ پڑھ لیا کہ زندگی کافراں طرح گزاری. نماز نہیں پڑھتا کافر بھی نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھتا، روزہ کافر بھی نہیں رکھتا، مسلمان بھی نہیں رکھتا جی. حرام تو کافر بھی نہیں بچتا، مسلمان بھی نہیں بچتا، تو زندگی کافر طرح ہو گئی نا. فرما دے نے انہوں کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیر غوث پاک فرما دے. فتح ربانی آپ دی کتاب پڑھ کے دیکھو. مسلمان اللہ کا فرما بردار، اللہ کی ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا مسلم ہوتا ہے. بلا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان ہو کے مریا جے. اللہ فرماتا ہے مسلمان ہو کے مریا جے، فرما بردار بندے بن کے مریا جے. تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیری بارگاہ میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں. اللہ پاک سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.